اگر آپ کے پاس کلام مقدس ہے تو آئیے میرے ساتھ دیکھیں یہودا کا عام خط اور اس کے 5ویں آیت سے لے کر 7ویں آیت تک۔ پس اگرچہ تم سب باتیں ایک بار جان چکے ہو تو بھی یہ بات تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ خداوند نے ایک امت کو ملک مصر میں سے چھڑانے کے بعد انہیں ہلاک کیا جو ایمان نہ لائے، اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے۔ اسی طرح سدوم اور عمورہ اور ان کے آس پاس کے شہر جو اس کی طرح حرام کاری میں پڑ گئے اور غیر جسم کی طرف راغب ہوئے، ہمیشہ کی آگ کی سزا میں گرفتار ہو کر جائے عبرت ٹھہرے ہیں۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم لوگ یہودا کے خط کی سٹڈی کر رہے ہیں، اور پچھلے ہفتے میں ہم نے آیت 6 جو ہے اس کے بارے میں، اس کے پہلے حصے کے بارے میں دیکھا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا پچھلے ہفتے میں کہ خدا نے فرشتوں کو نجات کے ساتھ تخلیق کیا، خدا نے ان کو نجات دی، لیکن کلام مقدس میں سے ہم نے دیکھا کہ ان میں سے کچھ فرشتوں نے اپنی نجات کو کھو دیا، اور وہ جو فرشتوں کا مقام ہے اس سے نیچے گر گئے، اور اب وہ فرشتے نہیں رہے۔ کسی کو یاد ہے اب ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ ایول اسپرٹس ان کو کہتے ہیں، فالن اسپرٹس کہتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے؟ وہ بدروحوں کے روپ میں اب لوگوں کو، جو پہلے لوگوں کی اچھائی کے لیے تھے، اب وہ لوگوں کی برائی کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم نے دیکھا تھا خداوند کے کلام مقدس میں سے کہ خدا نے وہ جو فالن اینجلز ہیں، جو گرے ہوئے فرشتے ہیں، جو اپنے مقام کو جنہوں نے چھوڑ دیا، کلام مقدس میں لکھا کہ خدا نے ان کے لیے جہنم کو تیار کیا، ٹھیک ہے؟ اور پچھلے ہفتے میں ہم نے دیکھا تھا کہ خدا نے جہنم جو ہے وہ انسانوں کے لیے نہیں بنائی تھی، بلکہ وہ فالن اینجلز کے لیے، گرے ہوئے فرشتوں کے لیے بنائی تھی۔ لیکن آج ہر وہ شخص جو خداوند یسوع مسیح کی پیروی کو ترک کرتا ہے، ابلیس کے ساتھ چلتا ہے، ابلیس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو وہ بھی پھر ابلیس کے ساتھ ہی اسی جہنم میں، اسی آگ میں جائے گا جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی تھی۔ اور پھر ہم نے دیکھا تھا پچھلے ہفتے میں کہ جو یہ دنیا جو ہے، دس از اے پریکٹس پلیس، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے دیکھا تھا کہ جو شخص یہ دنیا میں خدا کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہ آخرت بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہی گزارے گا، اور جو شخص یہ دنیا جو ہے ابلیس کے ساتھ گزارتا ہے، وہ اپنی ابدیت بھی ابلیس کے ساتھ جہنم کی آگ میں گزارے گا۔ اور پچھلے ہفتے میں ہم نے دیکھا تھا کہ جہنم جو ہے اس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا خداوند یسوع مسیح کیا تعلیم دیتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں آج جہنم کو محض ایک تخیلاتی جگہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگ جو ہیں جہنم کی حقیقت کو کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی جنت جہنم نہیں ہے، صرف یہ دنیا عارضی ہے، یہاں پر لوگ پیدا ہوتے ہیں اور پھر مرتے ہیں اور بس ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ ہم نے کلام مقدس میں سے دیکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے جہنم کے عذاب کے بارے میں کس قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا تھا کلام مقدس میں سے کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک مرتے ہوئے ڈاکو سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اور ہم نے فردوس کو، پیراڈائز کو اسٹڈی کیا تھا، ہیڈیس کو ہم نے دیکھا تھا، اور پھر اس کے بعد شیول کے بارے میں ہم نے ان کو ڈائیگرامز کے ذریعے سے اسٹڈی کیا تھا کہ اب جب ایک ایماندار شخص مرتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے، اور جب ایک غیر ایماندار شخص مرتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آج جو ہے وہ جہنم کی آگ کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ 6 آیت کا آخری حصہ ہے۔ تو یاد رکھیں میرے عزیزو، اب خداوند یسوع مسیح کے پاس موت اور عالم رفاع کی کنجیاں ہیں، اس اختیار اس کے پاس ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آخر میں خدا جو ہے، جو ہمارا سب سے آخری دشمن ہے، اور میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ ہمارا جو لاسٹ سب سے آخری دشمن ہے، خدا اس کو ہلاک کرے گا، اور کسی کو یاد ہے کہ وہ کون ہے؟ موت ہے۔ خدا اس موت کو آگ کی جھیل میں ڈالے گا، ٹھیک ہے؟ اور پچھلے ہفتے آپ میں سے کچھ لوگوں نے پوچھا بھی کہ کیا ہمارے یہی چہرے ہوں گے یا بدل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو I want to tell you کہ ہمارے اسی طرح کے ہی چہرے ہوں گے، اور خدا ہمارے اسی بدن کو دوبارہ سے بنائے گا، اور کیونکہ کلام مقدس بھی بیان کرتا ہے کہ جب کوئی شخص مر جائے گا تو خدا اس کے جسم کو پھر سے تخلیق کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آگ میں جن کو جلا دیا جائے گا، جو دفن کر کے وہ مٹی میں سے پھر
جی اٹھیں گے اور جو جن کو جلا دیا جاتا ہے, کریمینیٹ کر دیا جاتا ہے, جن کو جلا دیا جاتا ہے, کلام مقدس میں لکھا کہ آگ اپنے مردے دے دے گی. ٹھیک ہے, آگ اپنے مردے دے دے گی. اور پھر جو لوگ ڈوب کے مر جاتے ہیں, مچھلیاں ان کو کھا جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو کلام مقدس میں لکھا کہ سمندر اپنے مردے دے دے گا. ٹھیک ہے, سمندر اپنے مردے دے دے گا. تو یاد رکھیں, اس زندگی کے بعد ایک نئی زندگی ہے اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے. اگر ہم نے یہ زندگی خداوند کے ساتھ گزاری ہے تو اس اگلی زندگی میں ہمیں فائدہ ہوگا. لیکن اگر ہم نے یہ زندگی صرف محض پادری کو دھوکہ دینے یا دوسروں کو دکھانے میں گزار دی ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں لیکن حقیقت میں گزار نہیں رہے, تو یاد رکھیں آخرت جو ہماری ہے وہ پھر جہنم کی آگ ہوگی. اور کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ اس جہنم کی آگ میں تمام روحیں جو ہیں وہ ابد تک جلیں گی, ایٹرنٹی پاس تک, ایٹرنٹی تک. اور ایٹرنٹی جو ہے وہ انفینٹ ٹائم ہے, نہ ختم ہونے والا ٹائم ہے. اس دنیا میں ٹائم جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایک شخص کی عمر کتنی ہے, 70 نہیں تو 80 ورے, اور آخر کو فنا ہے. زیادہ 70 چلو 80 سال لگا لو, 20 سال 120 سال لگا لگا زیادہ, آخر کو اس بدن نے فنا ہونا ہی ہونا ہے. تو پھر یاد رکھیں میرے عزیزو, کیوں نہ اس زندگی کو ایسے خداوند کے ساتھ یہ 70-80 ورے جو ہیں وہ گزارے جائیں کہ آخرت ہم یسوع کے ساتھ ہی گزاریں. کیونکہ اس دنیا کی ہم بہت زیادہ ویلیو کرتے ہیں لیکن آنے والی دنیا کی کم قدر کرتے ہیں. لیکن خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس زندگی کی اتنی قدر نہ کریں بلکہ آنے والی زندگی کی زیادہ قدر کریں, کیونکہ آنے والی زندگی جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. اور یاد رکھیں, جس طرح سے 2 پیدائش ہیں اسی طرح سے 2 اموات بھی ہیں, اور اسی طرح سے 2 طرح کی ججمنٹ بھی ہے. ٹھیک ہے, گو کہ یہاں پہ یہ آج ہمارے ٹاپک کے حساب سے نہیں ہے, بٹ آئی وانٹ ٹو ایکسپلین یو دس تھنگ کہ آپ اس کو بہتر طور پر سمجھ جائیں. کیونکہ جو شخص دنیا میں پیدا ہوتا ہے خدا چاہتا ہے کہ وہ خدا کے خاندان میں بھی پیدا ہو. اور خدا کے خاندان میں ہم کیسے پیدا ہوتے ہیں, کلام مقدس اس کے بارے میں بتاتا ہے. یوحنا کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی انہیں جو اس کے نام یعنی یسوع کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادہ سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. جس طرح سے آپ اپنے والدین سے پیدا ہوئے ہیں اسی طرح سے خدا سے پیدا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں اور اس ہمیشہ کی نجات کو حاصل کریں جو خدا نے آپ کے لیے تخلیق کر رکھی ہے. اور یاد رکھیں, خداوند یسوع مسیح نے نیکودیمس سے کہا تھا کہ جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہ ہو تو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. اور خداوند یسوع مسیح نے خاص طور پہ کہا تھا کہ تجھے روح اور پانی سے پیدا ہونا ضرور ہے. روح اور پانی, یہ دونوں چیزیں جو ہیں دونوں زندگیوں میں ہمارے کام آتی ہیں, روحانی زندگی میں بھی اور جسمانی زندگی میں بھی. اور آئی ڈونٹ نو کہ آپ جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں, آئی بلیو کہ یو آر موسٹ آف یو آر پیرنٹس, اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں پڑتا ہے بڑا ہوتا ہے تو وہ پانی میں ہوتا ہے, واٹر بیگ کے اندر ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے, پانی کے اندر وہ ہوتا ہے اور پانی کے اندر ہی وہ بڑھتا ہے, ترقی کرتا ہے. اگر پانی کا لیول کم یا زیادہ ہو جائے تو بچہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. I don't know کہ you are aware with this or not, لیکن جو مائیں ہیں وہ اس چیز کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ پانی اور روح سے پیدا ہونا ضروری ہے. جس طرح ایک بچہ ماں کے پیٹ میں پانی اور روح کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اسی طرح سے روحانی طور پر بھی ہمیں پانی اور روح کے ساتھ پیدا ہونا بہت اشد ضروری ہے. اور پانی کے ساتھ ہم کیسے پیدا ہوتے ہیں, جب ہم پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم اپنے گناہوں کے اعتبار سے جب پانی کے اندر جاتے ہیں تو ہم مر جاتے ہیں اور دفن ہو جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی ہم پانی سے باہر نکلتے ہیں تو ہم ایک نئی زندگی کا اعلان کرتے ہیں کہ اب سے یہ زندگی جو ہے یہ میری نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کی ہے, اور اب اس زندگی کو میں یسوع کے لیے گزاروں گا. تو یاد رکھیں, یسوع مسیح نے نیکودیمس سے کہا تھا کہ تجھے روح اور پانی دونوں سے پیدا ہونا ضروری ہے. تو وہ شخص جو ہے وہ دنیاوی ایک عالم شخص تھا, وہ دنیاوی پیدائش کو تو وہ سمجھتا تھا لیکن روحانی پیدائش کو وہ نہیں سمجھا. تو اس نے خداوند سے کہا, خداوند یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک 80 سال کا بڈھا پھر دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں جائے اور پھر دوبارہ سے پیدا ہو, کیونکہ وہ روح اور پانی کو پیدائش کو سمجھتا تھا. تو یاد رکھے میرے عزیزو, خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا کہ کیا تو یہودیوں کو استاد ہو کر بھی یہ بات نہیں سمجھتا. تو میرے عزیزو, آج خدا نے مجھے اور آپ کو یہ سمجھ دی ہے, یہ فہم دیا ہے کہ ہم ان روحانی باتوں کو سمجھ سکیں. تو اس لیے میرے عزیزو, جس طرح سے 2 پیدائش ہیں
اسی طرح سے دو زندگیاں بھی ہیں. ایک زندگی وہ ہے جو ہم دنیا میں گزارتے ہیں اور ایک زندگی وہ ہے جو ہم روح میں گزارتے ہیں. تو خدا ان دونوں زندگیوں کا حساب ہم سے لے گا. اور دو ہی طرح کی اموات بھی ہیں, ایک جسمانی موت ہے اور ایک روحانی موت ہے. کیونکہ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے آدم اور حوا سے کہا کہ جس دن تو نے اس پھل کو کھایا تو مرا. تو کیا خدا جھوٹ بولتا ہے یا نہیں؟ کیا خدا جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ تو جب آدم اور حوا نے پھل کھایا تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ وہ خدا وہاں پر روحانی موت کی بات کر رہا تھا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے اس پھل کو کھایا تو وہ روحانی طور پر مرے, کہ ان کا جو ریلیشن شپ تھا خدا کے ساتھ وہ ٹوٹ گیا اور روحانی طور پر وہ خدا کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو گئے. تو اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیں, خدا چاہتا ہے کہ ہم اس جسمانی زندگی کی اور روحانی زندگی کی دونوں کی قدر کریں. اور دو ہی طرح کی عدالت بھی ہوگی. ٹھیک ہے, دو ہی طرح کی عدالت بھی ہوگی. ایک عدالت وہ جو راست باز لوگوں کی ہوگی جس کو ہم وائٹ تھرون ججمنٹ کہتے ہیں, جو خدا باپ کے تخت کے سامنے ہوگی, اور ایک وہ عدالت جو گنہگاروں کی عدالت ہوگی. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ جب خدا کے جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں, جو ایماندار لوگ ہیں, جب وہی بڑی مشکل سے بچیں گے تو ان کا کیا ہوگا جو خداوند کو جانتے ہی نہیں ہیں. تو اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیں, خدا چاہتا ہے کہ ہم اس زندگی کی قدر کریں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ تفریق پیدا کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا, فرق پیدا کرنے کے لیے. وہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرنے کے لیے آیا ہے, وہ گنہگاروں کو راست بازوں سے جدا کرنے کے لیے آیا ہے, وہ تاریکی کو نور سے جدا کرنے کے لیے آیا ہے. اور اسی طرح خدا آخری دن میں قبروں میں بھی فرق پیدا کرے گا. قبروں میں بھی فرق پیدا کرے گا کہ کون سی قبر ایک ایماندار کی ہے اور کون سی قبر ایک غیر ایماندار کی ہے. آپ اس کو مکاشفہ کی کتاب میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں 20ویں باب میں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو جو ایماندار لوگ ہوں گے ان کی قبریں کھل جائیں گی, لیکن جو غیر ایماندار ہوں گے ان کی قبریں مزید 1000 سال تک بند رہیں گی. تو یاد رکھیں, خدا جو ہے وہ تفریق پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک تفریق میں زندگی بسر کریں. خدا نے مجھے اور آپ کو نور اور نمک بنایا, تو خدا چاہتا ہے کہ نور کی طرح روشنی ہماری زندگی میں رہے اور نمک کی طرح ٹیسٹ ہماری زندگی میں رہے, تاکہ ہم دنیا سے الگ نظر آئیں. لیکن اگر ہم میں اور دنیا میں کوئی فرق نہیں نظر آتا تو پھر یاد رکھیں میرے عزیزو, ہم تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں. پھر ہلاکت ہمارا مقدر ہے, پھر کوئی چیز ہمیں بچا نہیں سکتی, ایون کہ یسوع کا خون بھی نہیں. اور کسی کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ کون سا گناہ ہے جو ہمیں جہنم میں لے کر جاتا ہے؟ ہر وہ گناہ جس کا ہم نے اقرار نہیں کیا, اس کے اندر قوت اور طاقت ہے کہ وہ ہمیں جہنم میں لے کر جا سکے, لیکن ہر گناہ کے اندر نہیں ہے. ہر وہ گناہ جس کا ہم اقرار کر دیتے ہیں, جس کو ہم معافی مانگ لیتے ہیں, جس کو ہم یسوع کے خون میں چھپا دیتے ہیں, اس کی پاور جو ہے وہ بریک ہو جاتی ہے. اس کے اندر اتنا زور نہیں رہتا, اتنا دم نہیں رہتا کہ وہ ہمیں کھینچ کر ڈریگ کر کے جہنم میں لے کر جا سکے. تو اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیں, یہ آگ کی جھیل جو ہے یہ ایک اٹل حقیقت ہے اور کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا. یاد رکھیں, جو لوگ اس کا یقین نہیں کرتے وہ غلطی پر ہیں, اور جو لوگ یہ غلط تعلیم دیتے ہیں کہ وہ سب ہلاک کہ جہنم آگ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, یاد رکھیں وہ سب ہلاک ہوں گے. جب یسوع مسیح 3 دن اور رات تک عالم ارواح میں رہے تو پرانے عہد نامہ کے تمام مقدسین کو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے ساتھ آسمان پر لے گئے. ان کے لیے رہائی کا وہ موجد بنے, رہائی کا منبع بنے ان کے لیے. تو اس لیے میرے عزیزو یسوع مسیح کا صلیب کے اوپر مرنا جو ہے وہ میرے اور آپ کے فائدے کے لیے تھا. اگر خداوند یسوع مسیح نہ مرتا تو ہم کبھی بھی دوبارہ سے زندہ نہ کیے جاتے, اور ہمیں کبھی بھی ایشورنس نہ ہوتی کہ موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہے. لیکن اگر یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر اس اٹل حقیقت کو جان لے کہ واقعی جس طرح یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے, ایسے ہی ہر ایک شخص جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ مرے گا اور پھر وہ جی بھی اٹھے گا, چاہے وہ جہنم میں جائے یا خدا کی بادشاہی میں جائے, لیکن وہ جی ضرور اٹھے گا. اس لیے دھوکہ نہ کھائیں, فریب نہ کھائیں, کیونکہ خدا دھوکے اور فریب سے آزمایا نہیں جاتا. یاد رکھیں, خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مسیح ہر وہ شخص
اب جو خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتا وہ شیول میں، ہیڈس میں، نیچے والے جگہ پر جاتا ہے، اور وہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ حصہ جو ہے وہی آگ کی جھیل میں بدل جائے گا. آگ کی جھیل میں وہی حصہ جو ہے وہ بدل جائے گا، اور وہاں پر ناٹ ایماندار، غیر ایماندار لوگ جو ہیں وہاں پر جلتے رہیں گے. اور آپ اس کو پطرس کے پہلے خط 3 باب کی 18ویں سے لے کر 12ویں آیت تک پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں. دوسرا کرنتھیوں کے نام خط اس کا 5واں باب 6 سے 8ویں آیت تک پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں. یاد رکھیں کلیسیا پر جہنم کے دروازے جو ہیں، جو پتال ہے، اس کے دروازے ہرگز غالب نہ آئیں گے، جیسے کہ پرانے عہد نامہ کے ایمانداروں کے اوپر غالب آئے تھے. اب نئے عہد نامہ کے ایماندار مرنے کے بعد عالم ارواح میں جا کر انتظار نہیں کرتے، بلکہ سیدھے آسمان پر جاتے ہیں. جیسا کہ پرانے عہد نامے میں تھا، اب ویسا نہیں ہے. اب ہر وہ شخص جو خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے وہ باپ کے پاس وہاں پر جاتا ہے جہاں پر یسوع موجود ہے. تو میرے عزیزو، ہمیں اس جہنم کی آگ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن چکے ہیں تو پھر یاد رکھیں یسوع مسیح کے بھائی اور بہن ہونے کے وسیلے سے ہم ضرور ہی اس جہنم کی آگ سے بچائے جائیں گے. There is no doubt، کیونکہ ہمیں نجات کی یقین دہانی ہے، اور یہ نجات کی یقین دہانی جو ہے وہ ہمیں یسوع مسیح کے پاک اور پوتر خون کے وسیلے سے ملی ہے. اگر یسوع کے خون میں قدرت نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی ہم سے یہ پرومس نہ کرتا، لیکن یسوع کے خون میں اتنی قوت اور اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا سکے. اسی لیے اس نے یہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جہاں میں ہوں تم بھی رہو گے. تو اس لیے میرے عزیزو، کسی طرح کے شک کو یا بہام کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دیں، کیونکہ شک جو ہے وہ دیمک کی طرح زندگیوں کو کھا جاتا ہے، ایمان کو کھا جاتا ہے. اور جب ایمان ہماری زندگی میں سے ختم ہو جاتا ہے تو پھر یاد رکھیں کوئی شخص بغیر ایمان کے خدا کو پسند نہیں آ سکتا. اس لیے میرے عزیزو، خدا کے کلام کو پڑھیں، خدا کے کلام کو سمجھیں اور خدا کے کلام کی قدر کریں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ خدا کے کلام کو جانیں گے اتنا زیادہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، اور جتنا زیادہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اتنے ہی زیادہ آپ خدا کی قربت میں زندگی بسر کریں گے، اور جتنا زیادہ آپ خدا کی قربت میں زندگی بسر کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ یسوع مسیح کی مانند بنتے چلے جائیں گے. کیونکہ کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے صرف 40 دن، جسٹ 40 days اس نے باپ کے ساتھ گزارے تھے کوہ سینا پر، لیکن جب وہ واپس آیا تو کیسا تھا؟ ویسا ہی تھا؟ نہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کے چہرے سے خداوند کا نور چمکتا تھا اور اس کو اپنا چہرہ ڈھانپنا پڑا. جسٹ 14 days میں، صرف 40 دنوں میں he was completely transformed. تو میرے عزیزو، جب ہم خدا کے ساتھ ابدیت گزاریں گے تو کیا ہم ایسے رہیں گے؟ No, we will be transformed. تو اس لیے میرے عزیزو، خدا کے کلام کا یقین کریں، کیونکہ خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں تقویت دیتا ہے، خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں زور دیتا ہے، ہمیں مضبوط کرتا ہے اور ہمیں اس قابل بنا دیتا ہے کہ ہم خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے کا باعث ٹھہرے. 7ویں آیت، اس کو میں دوبارہ سے آپ کے لیے پڑھوں گا، پلیز غور سے سنیں. لکھا ہے اسی طرح، جب وہ فرشتوں کی بات کر رہا ہے تو اس کو فرشتوں کو ساتھ اس آیت کے ساتھ وہ ملاتے ہوئے بات کرتا ہے. کہتا ہے اسی طرح سدوم اور عمورہ اور ان کے آس پاس کے شہر جو ان کی طرح حرام کاری میں پڑ گئے اور غیر جسم کی طرف راغب ہوئے، ہمیشہ کی آگ کی سزا میں گرفتار ہو کر جائے عبرت ٹھہرے ہیں. یہاں پر کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ سدوم اور عمورہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے، ان کے اوپر گندک کی بارش ہوئی اور وہ زندہ جل گئے. اگر خدا نے ان باغی فرشتوں کو نہیں چھوڑا تو وہ یہودا جو وہ بیان کرتا اور کہتا ہے کہ اگر خدا نے فرشتوں کو نہیں چھوڑا، اگر خدا نے سدوم اور عمورہ کے جو گنہگار لوگ تھے ان کو معاف نہیں کیا، ان کو نہیں بخشا، تو یاد رکھو خدا تمہیں بھی معاف نہیں کرے گا، خدا تمہیں بھی بخشے گا نہیں. تو اس لیے میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ میں اور آپ اپنے گناہوں کا خداوند کے سامنے اقرار کریں اور خدا کے ساتھ دیانتداری، وفاداری اور پاکیزگی میں زندگی بسر کریں، تاکہ ہماری زندگیوں سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے. اور آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگوں نے ون سیوڈ از سیوڈ فار ایور یہ تھیری کا نام سنا ہے یا نہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو آج کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو نجات مل جاتی ہے، آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو کچھ مرضی کرو، نو پرابلم. دیٹ از اے رانگ تھیری. یہ خدا کے کلام کی غلط تعلیم ہے.
یاد رکھیں, ون saved for all saved is not true theology. یہ گمراہی ہے. یاد رکھیں, کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ ہم خدا کے غضب سے بچائے گئے ہیں. یہ جو سیلویشن کا پروسیس جو ہے یہ سٹیجز میں ہے. اس کے 3 سٹیجز ہیں. فرسٹ سٹیج میں ہم خدا کے قہر اور خدا کے غضب سے, اس سزا کے حکم سے آزاد کر دیے گئے ہیں, ہم بچا دیے گئے ہیں, رہائی مل گئی ہمیں. اور دوسرے سٹیج میں ہے کہ ہم گناہوں سے بچائے جا رہے ہیں. یعنی اب گناہ کا زور جو ہے ہماری زندگی میں اس سپیڈ کے ساتھ, اس فورس کے ساتھ کام نہیں کر رہا جتنا کہ جب ہم نے خداوند کو قبول نہیں کیا تھا اس وقت کرتا تھا. اور آپ کی زندگیاں اس بات کی گواہی ہیں کہ خدا کے پاک روح نے آپ کی زندگی میں کام کیا ہے. ذرا اپنی زندگی کی گھڑی کو ذرا پیچھے لے کر جا کر دیکھیں, جب آپ نے خداوند کو قبول کیا تھا اس وقت آپ کی زندگی کیسی تھی, اور آج 10 سال 12 سال گزر جانے کے ساتھ, 20 سال گزر جانے کے بعد اب آپ کی زندگی کیسی ہے. کیا آپ کو اس میں کوئی فرق نظر آتا ہے یا نہیں؟ کوئی تبدیلی نظر آتی ہے یا نہیں؟ اگر تبدیلی نظر آتی ہے تو یاد رکھیں یو آر آن اے رائٹ ٹریک. لیکن اگر آپ کو اپنی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا, جیسی آپ کی زندگی پہلے تھی آج بھی ویسا ہی ہے, تو پھر یقین کر لیں کہ خدا کا نجات بخش کام جو ہے وہ آپ کی زندگی میں رک چکا ہے. یو آر ناٹ گروئنگ ان دی لارڈ, اور وہ چیز جو ہے وہ آپ کو بچا نہیں پائے گی. اور تھرڈ سٹیج میں ہے کہ ہم موت سے بچائے جائیں گے. ابھی ہم موت سے بچائے نہیں گئے ہیں, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں ابھی ان کو موت آتی ہے اس دنیا میں, اور ہم موت کا سامنا کرتے ہیں, اور ہم میں سے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا شخص ہو جس نے کبھی موت کو نہ دیکھا ہو. ہم سب نے زندگی میں کسی نہ کسی کو مرے ہوئے ضرور دیکھا ہے. کسی بہن کو, کسی بھائی کو, کسی باپ کو, کسی کی ماں کو, کسی نہ کسی رشتہ دار کو ہم نے ضرور مرے ہوئے اپنے خاندانوں میں دیکھا ہے. اور موت کے قتل حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو اس لیے میرے عزیزو, آخری یہ جو دشمن ہے اس کو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ آگ کی جھیل میں ڈالے گا. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ گاڈ از ناٹ اے کریٹر آف دس ڈیتھ. الاؤ بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ جب میں کہتا تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پادری نے نا غلط تعلیم دے دی. صحیح ہے, یاد رکھیں گاڈ از ناٹ اے کریٹر آف دس ڈیتھ. اگر خدا جو ہے موت کا خالق ہوتا تو پھر خدا کبھی بھی اس کو جہنم میں نہ ڈالتا. جو کچھ خدا نے تخلیق کیا ہے اس نے اس کے لیے جہنم مقرر نہیں کی ہے. خدا نے جو کچھ بھی تخلیق کیا خدا نے کہا اچھا ہے, اچھا ہے, اچھا ہے, اچھا ہے. لیکن آخری دن جب خدا نے آدم اور حوا کو کریٹ کیا تو خدا نے کہا کہ بہت اچھا ہے. خدا نے کوئی چیز ناقص نہیں پیدا کی. لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب گناہ بڑھ جاتا ہے تو موت کو پیدا کرتا ہے, موت کو جنم دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیں میرے عزیزو, خدا جو ہے وہ اس موت کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا. اور اکثر لوگ اس کا جواب میں یہ کہتے ہیں جی ایوب نے تو کہا تھا کہ خداوند تو نے دیا, تو نے لیا, تیرا ہی نام مبارک ہو. تو پھر ایوب کے بچوں کو تو خدا نے مارا تھا نا. یاد رکھیں ابلیس کے بچوں کو خدا نے نہیں مارا تھا. کس نے مارا تھا؟ ابلیس نے. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا کہ خدا جو ابلیس جو ہے وہ خدا کی بارگاہ کے سامنے گیا اور اس نے کہا کہ کیا تو نے کبھی میرے بندہ ایوب کا بھی حال دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں دیکھا ہے, کیونکہ تو نے اس کے چگرد باڑ جو لگا رکھی ہے اسی لیے وہ تیری پرستش کرتا ہے, تیری بات کرتا ہے. تو ذرا اپنا ہاتھ اس سے ہٹا کے تو دیکھ, وہ تیرے منہ پر تیری تذلیل کرے گا. لیکن کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ خدا نے اسے اجازت دی کہ وہ اس کو نقصان پہنچا سکے. پھر اس نے پھر دوبارہ خدا کو بھارا اور کہا کہ ذرا تو اس کے بدن کو مجھے چھو لینے دے. تو خدا نے کہا کہ تو اس کے بدن کو چھو سکتا لیکن اس کی جان کو نہ لینا. تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اس کی جان تو نہیں لے سکا لیکن اس کے بچوں کی اس نے جان کو لیا. اور آخر کار میں ہم جب ایوب کی کتاب, اور میرے ایوب کی کتاب کے اوپر میرے خیال 6-7 ویکس اس کے اوپر میں نے کلام سنایا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو یاد ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو یہ ویڈیوز یوٹیوب پہ ہیں, آپ دوبارہ سے جا کر ان کو ضرور دیکھیں. تو ایوب بیان کرتا ہے اور کہتا ہے, سوری یہ ٹاپک سے ہٹ گیا ہے. ایوب کہتا ہے کہ پہلے میں نے خدا کے بارے میں سنا تھا لیکن اب میری آنکھیں اس سے دیکھتی ہیں. اور گاڈ ریسٹورڈ ہز بلیسنگز, ڈبل اس کو پورشن دیا. جو کچھ اس کے پاس تھا خدا نے اس کو دگنا دیا سوائے اس کی اولاد کے.
जितनी उसकी औलाद थी खुदा ने उतनी ही औलाद दी, औलाद उसको डबल नहीं दी, बाकी हर चीज उसको डबल दी थी खुदा ने। तो इसलिए मेरे अजीजों याद रखें, खुदा ने हमें बचाया है, खुदा ने हमें निजात दी है, और हम इस निजात को खो भी सकते हैं। कैन यू से आमीन? लेकिन ये दुआ करें कि हम कभी अपनी जिंदगी में इस निजात को ना खोएं। अगर फरिश्तों ने अपनी निजात को खो दिया, अगर सदूम और अमूरा के लोग जो हैं वो हलाक हुए, उन्होंने अपनी निजात को खोया, अगर यहूदा इस्करियोती जिसने खुदावंद यीशु मसीह को अपने आका, अपने मालिक और अपने मुनज्जी के तौर पर कबूल किया, जिसने खुदावंद की खिदमत की, जिसने यीशु के नाम से मोजज़ात भी किए, अपनी आंखों से मोजज़ात देखे भी, अगर वो हलाक हो गया, उसने अपनी निजात को खो दिया, तो फिर मेरे अजीजों मैं और आप किस बात की मूली हैं? हननिया और सफीरा के बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने जोश में आकर उन्होंने भी प्लेज किया कि हम खुदा को कुछ देंगे, लेकिन उसमें बददियानती की और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा कि वो हलाक हुए, उन्होंने अपनी निजात को खो दिया। साउल बादशाह के बारे में आप जानते हैं कि साउल बादशाह ने अपनी निजात को खोया। तो फिर मेरे अजीजों मैं और आप किस बात की मूली हैं? इसलिए खुदावन मुझसे और आपसे ये चाहता है कि हम अपनी निजात को हरगिज ना खोएं, बल्कि इस निजात की कदर करें और इस निजात को संभाले रखें, ताकि जब खुदावन यीशु मसीह आए तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें। बहुत दफा हम मुख्तलिफ रीजंस की वजह से अपनी निजात को खो देते हैं। उसमें जो पहला रीजन है वो है we lose our salvation because of our wealth। हम अपने मालो दौलत की वजह से अपनी निजात को खो देते हैं। कोई शख्स आपसे नहीं कहेगा, आप में से कोई भी शख्स नहीं कहेगा कि मैं पैसे से प्यार करता हूं, लेकिन अपने एक्शन से हम लोग यही जाहिर करते हैं। अतवार वाले दिन अगर खुदावन का काम करने की का कहा जाए या नौकरी का कहा जाए तो आप भाग के नौकरी को पकड़ेंगे, खुदावन के घर को नहीं। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों खुदावन चाहता है कि हम दुनिया के माल और दौलत के पीछे ना भागे, बल्कि उस निजात के पीछे भागे जो हमें मुफ्त में बख्शिश के तौर पर मिली है। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों खुदावन चाहता है कि हम खुदा और इंसान के दरमियान में एक लकीर खींचने वाले, लाइन लगाने वाले लोग बने, कि अगर हमें मौका मिले तो हम दुनिया के माल और दौलत की खातिर अपनी निजात ना खो दें। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावन में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। और यशायाह नबी के सहीफे में लिखा है कि हम कैसे खुदावन में मसरूर रह सकते हैं, और वहां पर मसरूर रहने का जो जवाब है वो यही है कि हम खुदा के सबत दिन को मुकद्दस माने और उस दिन में कोई अपना काम कारोबार भी ना करे, बल्कि लिखा है कि कोई अपनी खुशी का भी काम ना करे, अपनी खुशी का भी कोई काम ना करे। लेकिन हमारा क्या होता है, हम शादी अतवार वाले दिन रखते हैं, कोई सालगिरह हो, सेलिब्रेशन हो, हम अतवार वाले दिन रखते हैं, ना खुद चर्च जाते हैं ना दूसरों को जाने देते हैं। जबकि खुदा कहता है कि जब तुम खुदावन के दिन को मुकद्दस जानोगे तो तुम खुदावन में मसरूर होगे, तो फिर मैं तुम्हें दुनिया की बुलंदियों पर ले जाऊंगा। दैट इज अ आंसर फ्रॉम हिज वर्ड। तो मेरे अजीजों खुदावन चाहता है कि हम अपनी निजात को ना खोएं अब दुनिया के चीजों के लालच में। दूसरी वजह जिसकी वजह से कि वी कैन बी लूज आवर सैल्वेशन, वो है अपनी नौकरी की वजह से। बहुत सारे लोग जो हैं वो 3-3, 4-4 नौकरियां करते हैं, और जो खुदावन का दिन है वो दुनियादारी की चीजों में, दुनिया की चीजों को हासिल करने में जाया कर देते हैं। याद रखें ये वक्त गुजर जाएगा, फिर दोबारा आपके हाथ नहीं आएगा। खुदावन ने आपको 6 दिन दिए हैं कि आप जितना मर्जी काम करें, 24 घंटे काम करें, नो प्रॉब्लम, गॉड हैज नो प्रॉब्लम विद यू। लेकिन खुदावन चाहता है कि एक दिन जो है वो मेरे लिए रखें बस। तो मेरे अजीजों जब आप इस तरह से खुदावन को इज्जत देंगे, खुदावन को ऑनर करेंगे, तो खुदा भी आपको ऑनर करेगा, और खुदा फिर आपको दुनिया की बुलंदियों पर ले जाएगा। फिर खुदा आपके काम को और आपके कारोबार को बढ़ाएगा, और फिर आप खुदा की बादशाही जो है वो आपकी जिंदगी में आएगी, और आप खुदा की बादशाही के जोरावर सूरमा इंसान बनेंगे। तो इसलिए मेरे अजीजों सिर्फ अपने कारोबार की वजह से अपनी उस निजात को ना खो दें जो खुदा ने आपको मुफ्त बख्शिश के तौर पर दी है। तीसरी वजह जिसकी वजह से हम अक्सर अपनी निजात को खो देते हैं, दैट इज आवर सो कॉल्ड स्टेटस। अपने स्टेटस की वजह से कलाम मुकद्दस बयान करता है कि खुदा की बादशाही में कोई स्टेटस नहीं है। खुदा की बादशाही में वी ऑल विल बी इक्वल। खुदा की बादशाही में ऐसा नहीं होगा कि पालूस रसूल को बड़ा वाला तख्त मिला होगा और हम जो आम से बंदे हैं हमें एक छोटी सी कुर्सी लगा दी होगी साथ कि चलो जी खैर है ताड़े भी खाना पूरी हो जाए। नो, ऐसा नहीं होगा कि जब हम खुदा की बादशाही में जाएंगे पतरस को, यकूब, यूहन्ना जो इंद्रियास है या पालूस रसूल है, इनके लिए बड़े बड़े ताज होंगे, बड़े बड़े, और हमारे लिए छोटा सा एक ताज हमारे सर पे रख देने, चलो चलो ठीक है ताड़ा भी हिस्सा हो गया। नो,
کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا سب کو ہمیشہ کی زندگی کا تاج دے گا. سیم کراؤن آف لائف سب کے لیے ایکول ہوگا, کوئی فرق نہیں. یہ نہیں کہ انہوں نے زیادہ خدمت کی ہے تو ان کو بڑا کراؤن ملے گا اور ہم نے کم کی ہے تو ہمیں کم ملے گا, یا یہ نہیں کہ میں پادری ہوں تو مجھے بڑا کراؤن ملے گا اور آپ پادری نہیں ہیں تو آپ کو چھوٹا ملے گا. نو, we all will be treated same. تو اس لیے میرے عزیزو, اپنے اس دنیاوی سٹیٹس کی وجہ سے اپنی نجات کو نہ کھوئیں. آج ہماری دنیا میں بہت زیادہ دنیاوی سٹیٹس کی بات کی جاتی ہے. او آئی ایم اے سی او, او آئی ایم اے ڈاکٹر, آئی ایم اے سینئر پاسٹر, آئی ایم ایک اور بات ریئلی ویری فنی فار می, میں جب فیس بک پہ اکثر دیکھتا ہوں تو میں پڑھ کے بڑا ہنستا ہوں. بعض کا سینئر پروفٹ, کبھی کبھی پڑھی ہے کسی نے سینئر پروفٹ, اپوسٹل, تو آئی ڈونٹ نو کہ کہاں سے انہوں نے یہ چیزیں حاصل کر لی ہیں. سینئر اپوسٹل آئی ہیونٹ ہیئرڈ اینی ویئر, ایون کہ پالوس رسول کے میں نے دیکھا نہیں کہ کبھی اس نے کہا کہ آئی ایم اے سینئر اپوسٹل آف جیسس کرائسٹ. کہیں پہ بھی میں نے نہیں پڑھا اس طرح کی چیزیں. تو یہ دنیاوی چیزیں ہیں جو ہم اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے, اپنے سٹیٹس کو اونچا کرنے کے لیے ساتھ لگاتے ہیں. یاد رکھیں, اس دنیا میں تو ہم ایک بڑا سٹیٹس حاصل کر سکتے ہیں, لیکن آخر میں جا کے ہمیں کس نام سے پکارا جائے گا؟ کہا جائے گا ویل ڈن گڈ اینڈ فیتھفل سرونٹ. کیا کہا جائے گا؟ گڈ اینڈ فیتھفل سرونٹ. دیٹس اٹ, نوکر اور بس, اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. تو میرے عزیزو, ڈونٹ رن آفٹر دس اسٹیٹس. خدا کے کلام میں لکھا ہے, اور خدا کا کلام بھی کہتا ہے کہ جو دنیا میں اپنے آپ کو خدا کے سامنے چھوٹا بنائے گا وہ آخرت میں بڑا کیا جائے گا, اور جو ابھی دنیا میں اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ آخرت میں چھوٹا کیا جائے گا. تو اس لیے ڈونٹ لوز یور سیلویشن جسٹ بیکاز آف یور اسٹیٹس, سو کالڈ اسٹیٹس, جو کہ عارضی ہے. کتنی دیر رہے گا ہمارے ساتھ یہ اسٹیٹس؟ 70 نہیں تو 80 سال, بس آخر کو فنا. تو میرے عزیزو, ان چیزوں کے پیچھے بھاگے جو ابدی رہنے والی ہیں. پھر چوتھی بات جس کی وجہ سے ہم اپنی نجات کو کھو سکتے ہیں وہ ہے our attitudes, ہمارے رویے. جو کچھ آپ زمین پر کرتے ہیں آپ کو اپنے ہر ایک فعل کا حساب دینا پڑے گا. ہر ایک بات جو ہماری منہ سے نکلے گی ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا. یاد رکھیں, آپ کو عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا. آپ کے رویے آپ کی آنے والی زندگی کا تعین کریں گے. جس طرح آپ دنیا میں اپنی زندگی گزاریں گے وہی تعین کریں گے کہ آپ کی آنے والی زندگی کیسی ہوگی. اگر آپ اپنی زندگی یسوع مسیح کے ساتھ گزاریں گے تو آپ اپنی ابدیت یسوع کے ساتھ گزاریں گے, اور اگر آپ یہ دنیا جہاں ابلیس کے ساتھ گزاریں گے تو پھر آپ آنے والی اپنی زندگی جو ہے وہ بھی جہنم میں ابلیس کے ساتھ ہی گزاریں گے. اور پھر پانچویں وجہ جس کی وجہ سے ہم اپنی نجات کو کھو سکتے ہیں وہ ہیں our families, ہمارے بیوی بچے. اور میں آپ کو بتاؤں, we parents, ہم اپنے بچوں کی خاطر بہت جھوٹ بولتے ہیں. جہاں بھی ڈنڈی مارنی پڑے ہم مار لیتے ہیں, جہاں بھی کسی کو دھوکہ دینا پڑے ہم کر لیتے ہیں. ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کے لیے کر لیتے ہیں. کیوں؟ بیکاز وی وانٹ ٹو سپورٹ دیم. لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو, ہمارے بیوی اور بچے ہماری جگہ پر سزا نہیں اٹھا سکتے. وہ ہماری جگہ پر ہماری عدالت کا سامنا نہیں کر سکتے. ہم نے اپنا حساب دینا ہے, ہماری بیوی نے اپنا حساب دینا ہے, ہمارے بچوں نے اپنا حساب دینا ہے. صرف اس لیے اپنے بچوں کی خاطر گناہ کر کے ان کو ایک دنیا میں اچھا سٹیٹس دینے کے لیے اپنی نجات کو نہ کھوئیں. اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں یار, میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ یہ بنے, اس کے لیے میں صبح دوپہر شام محنت کرتا ہوں, اتوار کو بھی محنت کرتا ہوں, ہر دن میں محنت کرتا ہوں, کوئی دن چھٹی نہیں کرتا. کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس کو دنیا میں ایک اچھا سٹیٹس مل جائے. لیکن اس کے اچھے سٹیٹس کو بنانے کے لیے آپ اپنی آخرت تباہ و برباد کر رہے ہیں. تو اس لیے میرے عزیزو, آپ اپنے آپ کو پہلے خدا کے ساتھ سیکیور کریں, پھر اپنی بیوی, پھر اپنے بچوں کو خداوند کے لیے بھی لے کر آئیں. لیکن میرے عزیزو, بہت دفعہ we try to bear the burden of our children, ہم اپنے بچوں کا بوجھ جو ہے وہ اپنے اوپر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہمارے بچے جب بڑے ہوتے ہیں نا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابا جی تہاں ساڈے واسطے کی کیتا ہے, اماں جی تہاں ساڈے واسطے کی کیتا ہے, تسی کوئی چج دی نوکری کر لیندے تے اج ساڈا کوئی معیار اچھا ہوندا. آئی ڈونٹ نو کہ یہ آپ لوگوں نے باتیں سنی ہے یا نہیں, میں نے بہت سے لوگوں سے سنی ہے.
جو یہ کہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں ہر ایک پیرنٹس, آپ سب پیرنٹس ہیں, اور یو ٹرائی یور بیسٹ کہ آپ اپنے بچوں کو بہترین چیز ملے. ایسا ہی ہے نا؟ یا کوئی ہے ایسا جو کہتا ہے خیر جب پلنا نے پال جان, نہیں پلنا تو نہ پلنا, میری جان چھٹی, میں تمہیں پیدا کرتا بس ختم ہوں. نو, وی ڈونٹ اسٹاپ ہیئر. ہم اپنی لمٹس کو کراس کر کے آگے جاتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ ہم ان کے لیے بہتری چاہتے ہیں. لیکن ان کی بہتری کے لیے میرے عزیزو اپنی نجات کو خطرے میں نہ ڈالیں. یہ بہت پریکٹیکل باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. دیز آر ویری کامن تھنگس جو ہم لوگ کرتے ہیں. ہم اپنے بیوی بچوں کے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر بچے چرچ نہیں آئے نا تو کہیں جی پاس صاحب, کہیں جی بچے نہیں آئے, پاس صاحب ان کا کوئی بہت ضروری کام تھا تو اس لیے وہ اس کام میں بزی ہیں, جبکہ پتا ہو وہ گھر میں سوئے ہوئے ہیں. Why we do that things? Just because we don't want to spoil the reputation of our children. ایسا ہی ہے نا, ہے نا, ایسا ہی ہے نا. تو میرے عزیزو آج ہم ان کی ریپوٹیشن سپوائل نہیں کرنا چاہتے, لیکن آخرت میں کیا ہم ان کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھ پائیں گے؟ کبھی بھی نہیں. تو اس لیے میرے عزیزو ان کے لیے وہ کام کرے جو ان کی نجات کا باعث ٹھہرے اور آپ کی نجات کا باعث ٹھہرے. وہ کام نہ کرے جو ان کو بھی جہنم میں لے کر جائیں اور آپ کو بھی جہنم کے وارث بنا دے. اس لیے میرے عزیزو اپنے بیوی بچوں کی خاطر دنیا کو نہ لوٹیں, دنیا کو دھوکہ نہ دیں, چرچ کو دھوکہ نہ دیں, اور اپنے بچوں کو پیمپر بھی نہ کریں. اور ہم پیرنٹس اکثر ایسا کرتے ہیں, اور میرے بچے گواہ ہیں اس چیز کے کہ ہر اتوار کو مجھے ان کے ساتھ غصہ کرنا پڑتا ہے کہ نو یو ہیو ٹو گو, آئی کانٹ لیو یو بیہائنڈ. اور آج صبح بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی تھا. ہم نے صبح 9:30 بجے چرچ میں پہنچنا تھا. وی لیفٹ ایٹ 9:40 فرام آور ہوم. بچے کہہ رہے تھے آپ چلے جاؤ, ہم دوپہر کی بات میں چلے جائیں گے. میں نے کہا نو, یو ہیو ٹو گو. جب تک آپ میرے ساتھ میری چھت کے نیچے ہو, یو ہیو ٹو فالو مائی لا. جب آپ میری چھت کے نیچے سے چلے جاؤ گے, دین یو کین ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, بیکاز آئی ایم اکاؤنٹیبل فار یو. مجھے آپ کا حساب دینا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو اپنے بچوں کی خاطر اپنی نجات کو ضائع نہ کریں. کین یو سے آمین؟ یاد رکھیں ہم اپنے بچوں کا اچھا مستقبل تو بنا سکتے ہیں, لیکن ان کی آخرت کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ بہت دفعہ جب گھر میں عبادت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی جی بچوں کو بلا لیں تاکہ ہم مل کے اکٹھے دعا کریں. تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی جی ابھی میرا بیٹا میری بیٹی جو بھی ہے وہ ابھی آیا ہے, تھکا ہوا ہے, اس کو ریسٹ کر لینے دیں, تو ہم بعد میں دعا کریں گے, یا وہ خیر ہے کوئی بات نہیں وہ بعد میں کر لے گا. تو میرے عزیزو ہم ان کا تھوڑی سی جو نیند ہے, ان کی تھوڑی سی جو 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی جو نیند ہے, ہم اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے, ان کو ڈسٹرب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ پاتے. تو ذرا تصور کریں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ان کو دھکیل کر جہنم کی آگ میں لے جایا جائے گا اور ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے, کچھ بھی نہیں کر پائیں گے بھائی جی. تو اس لیے اب جب ہم کچھ کر سکتے ہیں تو پھر کریں. اب اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کریں. جب وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے میرے عزیزو اپنے بچوں کی خاطر, اپنی بیوی کی خاطر, یا اپنے بہن بھائیوں کی خاطر. اکثر میں نے ایک اور بات دیکھی ہے کہ جی میں یہ سارا کام کر رہا ہوں اپنے بہن بھائیوں کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ میرے بہن بھائی اچھے پڑھ لے جائیں, ان کی اچھی شادیاں ہو جائیں, وہ اچھی کسی پوسٹ پر پہنچ جائیں, تو پھر میں اپنے بارے میں سوچوں گا. ڈونٹ تھنک اباؤٹ ادرس. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کی شادیاں نہ کروائیں, ان کو پڑھائی کی فیسیں نہ دیں. نو پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می. میرا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں خدا آپ کی فرسٹ پریورٹی ہونا چاہیے. دیٹس اٹ. اور اس کے بعد آپ جو کچھ مرضی کرے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, اور میں کون ہوتا ہوں کسی کو روکنے والا. لیکن میرے عزیزو خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی نجات کو کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے کھو نہ دیں. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا سے کہیں کہ خداوند تو مجھے فضل دے, مجھے توفیق دے کہ میں اس نجات کی قدر کروں جو تو نے مفت میں بخشش کے طور پر مجھے دی ہے, اور میں اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھالوں کہ میری زندگی میں تجھے اول درجہ ہو. میری زندگی, میری خدمت, میرا کام کاج, میرا پروفیشن, اور خداوند وہ ثانوی حیثیت رکھے, دوسرے نمبر پر ہو. اور خداوند خدا میری نوکری, میرا کاروبار اور میرا پیشہ, اے خداوند خدا اس کو میری زندگی میں اول درجہ حاصل نہ ہو بلکہ تجھے حاصل ہو, اور میں وہی کچھ کروں جو
جو تیری نظر میں اچھا اور بھلا ہے۔ خداوند تو مجھے ایسا بنا دے کہ میں اس نجات کی حفاظت کر سکوں اور اس نجات کا حقدار ٹھہروں جو تو نے مجھے مفت بخشش کے طور پر دی ہے۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔